جتنے معروفین ہیں ان تمام کے لیے، تمام شہداء کے لیے سید محمد حضرت نبی کی سورہ فاتحہ۔ جس کا آخری حرف یا آخری جملہ یہ ہے وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اپنے آپ کو روشن چراغ بنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئے مبارکہ یا ایھا نبی انا ارسلناک، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا مبشر بنا کر، بشارت دینے والے بنا کر، نذیر بنا کر، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اپنا اذن لے کر بھیجا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وسراجا منیرا، اور ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا۔ آپ بہترین گھر تعمیر کریں اور اگر روشنی کا انتظام نہ ہو، سبحان اللہ، روشنی کا انتظام نہ ہو، ہو سکتا ہے کہ وہاں رہنا مشکل ہو جائے۔ پروردگار عالم نے اس دنیا کو بنایا اور اس دنیا میں روشنی کرنے کے لیے ایک ہستی کو بھیجا جسے سراج منیرا بنایا۔ سبحان اللہ۔ اب اس نبی کی عظمت، اس کی معرفت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ دیکھیے دنیا میں جو جی روح ہے ان کی اقسام کیا ہے؟ جمادات ہے، نباتات ہے، حیوانات ہے، انسان ہے۔ اگر میں کہوں جمادات ساری زندگی کوشش کرتے رہے، کیا نباتات میں تبدیل ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیا نباتات ساری زندگی کوشش کر رہے ہیں حیوانات میں تبدیل ہو سکتے ہیں؟ کیا حیوانات ساری زندگی کوشش کریں انسان میں تبدیل ہو سکتے ہیں؟ اور اگر انسان ساری زندگی کوشش کرے نبی نہیں بن سکتا، اور سارے انبیاء مل کر کوشش کرے پیغمبر کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے۔ بے شک۔ بس ایک جملہ اور کہوں گا، دیکھیے انسان جسم اور روح کا مرکب ہے، یہ جسم ہے اور روح عالم ملکوت سے لا کر ہمارے جسموں میں ڈالی گئی ہے۔ جس طرح جسم کی بیماریاں ہیں اسی طرح روح کی بیماریاں بھی ہیں۔ جس طرح جسم کی بیماریاں ہیں اسی طرح روح کی بیماریاں ہیں۔ چونکہ یہ روح عالم ملکوت سے لا کر ہمارے جسموں میں ڈالی گئی ہے، جسمانی امراض کے لیے ہم دنیا کے طبیبوں سے رابطہ کرتے ہیں، روحانی مرض کے لیے ہم ان ہستیوں سے رابطہ کریں گے جنہیں پروردگار عالم نے اپنی جانب سے بھیجا ہے۔ صلی سراج منیرا، ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ چراغ میں صلاحیت ہے کہ وہ روشنی بھی دیتا ہے اور ایک چراغ سے دوسرے چراغ کو
زیادہ موقع ملا. امام کا جو مدت امامت ہے امام کو زیادہ موقع ملا. بہت بہت شکریہ. 4000 افراد امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد. اور دنیا کی نظر میں جو بڑے بڑے ہیں وہ سب امام ہی کے شاگرد ہیں. بے شک. ابان بن تغلب کہتے ہیں کہ ایک روز میں امام کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے دیکھا کہ امام ایک حدیث بیان فرما رہے ہیں اور امام کے سامنے جو چاہنے والے ہیں وہ عرب کا رہنے والا شخص بھی ہے, وہ فارس کا رہنے والا شخص بھی, مختلف زبانوں سے تعلق رکھنے والے افراد بیٹھے ہوئے ہیں اور امام حدیث بیان کر رہا. جب امام نے حدیث تمام کر لی, بیان مکمل ہو گیا, چاہنے والے, محبت کرنے والے, سننے والے اس کا جب باہر گئے, ان میں حدیث کے بارے میں اختلاف نہیں ہو رہا تھا, ان میں زبان کے بارے میں اختلاف ہو رہا تھا. ان میں حدیث کے بارے میں اختلاف نہیں ہو رہا تھا, ان میں زبان کے بارے میں اختلاف ہو رہا تھا. ایک کہہ رہا تھا امام نے عربی زبان میں حدیث بیان فرمائی. کیا بات ہے. دوسرا چاہنے والا کہہ رہا تھا امام نے فارسی زبان میں حدیث بیان فرمائی. سبحان اللہ. سبحان جو جس زبان سے تعلق رکھتا تھا وہ کہہ رہا تھا امام نے میری زبان میں حدیث بیان فرمائی. چاہنے والے واپس پلٹ کر امام کے پاس آئے. آپ عرض کرتے ہیں فرزند رسول, ہم میں حدیث کے بارے میں اختلاف نہیں ہے, ہم میں زبان کے بارے میں اختلاف ہے. میں عرب کا رہنے والا ہوں, میں کہتا ہوں آپ نے عربی زبان میں حدیث بیان فرمائی. یہ فارس کا رہنے والا شخص یہ کہتا ہے آپ نے فارسی زبان میں حدیث بیان فرمائی. جو جس زبان سے تعلق رکھتا تھا وہ کہہ رہا تھا امام نے میری زبان میں حدیث بیان فرمائی. امام نے فرمایا اللہ نے ہمیں یہ اعجاز عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ. ہم جب سامنے سے گفتگو کرتے ہیں گفتگو اپنی زبان میں کرتے ہیں, جو جس زبان سے تعلق رکھتا ہے وہ اپنی زبان میں سمجھتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہی ہے کہ جنہوں نے اپنے قول و عمل سے توحید کو واضح کیا, بیان کیا. امام کا دور ہے, بس ایک روایت بیان کروں گا. اور ایک شخص ہے جو عوف بن درہم, اس نے مٹی کو اور پانی کو ملایا, آپس میں مخلوط کیا اور ایک جگہ پر رکھ دیا. اور کچھ دنوں کے بعد اس میں کیڑے پیدا ہو گئے اور وہ دعویٰ کرنے لگا کہ میں ان کیڑوں کا خالق ہوں. لوگ بہکنے لگے. یہ خبر امام تک پہنچی. امام نے فرمایا کہ وقت مقرر کیا جائے. امام تشریف لائے اور چاہنے والے بھی ہیں اور مختلف افراد ہیں اور اس شخص کو بلایا گیا. امام نے اس سے پوچھا کہ تو ان کیڑوں کا خالق ہے؟ اس نے کہا ہاں میں ان کیڑوں کا خالق ہوں. امام نے فرمایا اگر تو ان کیڑوں کا خالق ہے تو بتا ان کی تعداد کتنی ہے؟ سبحان اللہ. میں نہیں بتا سکتا. فرمایا تو بتا کہ ان میں نر کتنے ہیں اور مادہ کتنے ہیں؟ وہ کہنے لگا میں نہیں بتا سکتا. امام نے فرمایا جو کیڑے مشرق کی جانب بڑھ رہے ہیں اشارہ کر کے وہ مغرب کی جانب پھر جائیں, جو مغرب کی جانب پھر رہے ہیں انہیں اشارہ کر کے وہ مشرق کی جانب پھر جائیں. اس نے کہا میں ایسا بھی نہیں کر سکتا. امام نے فرمایا تو ان کیڑوں کا خالق کیسے ہو سکتا ہے؟ اب امام نے فرمایا دیکھ ہمارا اختیار کیا ہے, جو خالق ہے دو جہاں نے ہمیں عطا فرمایا ہے. ایک مرتبہ امام نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا, جو کیڑے مشرق کی جانب جا رہے تھے انہیں مغرب کی جانب پھیر دیا, جو مغرب کی جانب جا رہے تھے انہیں مشرق کی جانب پھیر دیا. عزیزان محترم, حیرت کا مقام نہیں ہونا چاہیے. یہ ہستیاں تو وہ ہیں اگر سورج پہ اشارہ کرے تو انگلی کے اشارے سے سورج کو پلٹا دیا. سلوات پڑھے بات. ہستیوں کا واسطہ دے کر رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار, دعائے توسل, دعائے جوشن صغیر جو پڑھی گئی ہے خداوندہ ان دعاؤں کی تمام برکتوں کا واسطہ, جو ذکر یہاں
मुस्तफ़ा